المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم مکرم حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ عظمتیں عطا فرمائی اور امتوں میں آقا علیہ السلام کے صدقے میں تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ مالک الملک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں خیر الامم میں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ماہ رجب المرجب گزرا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کا مہینہ تھا۔ میں نے اس میں پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک پر آقا علیہ السلام کے اس عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی تھی۔ ایک گفتگو آج کی بھی آقا علیہ السلام کے عظیم معجزہ معراج کے حوالے سے کرنی ہے، اور آج کا عنوان ہے کہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طی زمانی، طی مکانی اور طی لسانی کا ظہور کامل۔ اس عنوان سے آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ مالک الملک نے انبیاء کرام کو معجزاتی طور پر اور ان کے صدقے میں ان کی امت کے افراد کو کراماتی طور پر ایسی چیزوں سے نوازا جو انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے سامان فراہم کرتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان معجزات کا جو انبیاء کرام کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے، ان کا تذکرہ کلام مقدس میں فرمایا، اور وہ سارے معجزات اکٹھے کر کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اس آیت مبارکہ سے ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ مالک الملک نے فرمایا سبحان، ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات۔
الذی اسری بعبدہ، نقص و عیب سے پاک کون ذات ہے؟ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلاً، رات کے مختصر سے وقت میں۔ اللہ کی سبوحیت کہ وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، اپنے سبوحیت اور نقص و عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر کے دلیل کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے کہ اس نے اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی۔ مسجد الحرام الی مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اور یہ سیر کس لیے کروائی؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، بے شک وہی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے یہ معراج مبارک کا سارا سلسلہ اپنی نشانیاں بتانے کے لیے اعلان فرمایا۔ آقا علیہ السلام کہ اس عظیم معجزہ معراج پر کچھ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سراسر اس کا انکار کیا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے حق الیقین کے ساتھ اس کی تصدیق کی۔ لیکن آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کا ادھر بھی تعلق نہیں ہے اور ادھر بھی نہیں ہے۔ وہ نہ تو ٹوٹل انکار کر سکتے ہیں اور نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ اقرار کرتے ہیں، بلکہ درمیان میں تذبذب کی ایسی کیفیت میں ہیں کہ وہ ان عظیم معجزات کو ایسی حیثیت دیتے ہیں اور ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ سارا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے سے ہم نے دین کی کوئی خدمت سر انجام دی ہے، حالانکہ وہ سارے کے سارے جو حسن اللہ نے اپنے نبیوں کی شان اور اس کی رفت میں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت و شان میں بالخصوص جو ارشادات فرمائے، ان کا سارا حسن ختم کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی دین کی خدمت کی ہے، حالانکہ دین کی خدمت نہیں کی، نہ تو کافر اس سے مسلمان ہوئے اور نہ مسلمان اپنے ایمان پر کامل یقین کے ساتھ ڈٹے رہے، بلکہ تذبذب کی کیفیت میں رہے۔ تو اس کی بنیادی بات یہ تھی کہ انہوں نے معجزے کی تعریف ہی نہیں سمجھی۔ ان میں سر سید احمد خان ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کیا کہ معجزات جو ہے وہ فطرت کے قوانین کے مخالف ہیں، حالانکہ معجزے کی تعریف یہ نہیں ہے کہ فطرت کے قوانین کے خلاف ہو،
بلکہ موجزہ اس کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو، کہ مخلوق میں سے کوئی جو نہ کر سکے وہ اللہ کا نبی کر کے دکھاتا ہے، وہ معجزہ اس کا فطرت کے قوانین کے خلاف ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی فطرت کے قوانین کیا کیا ہیں اس کا ادراک کا ایک قطرہ بھی شاید انسان نہ سمجھ سکے۔ ان ساروں کی عظمتیں، ان سارے کمالات کو مالک جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا قوانین وضع کیے ہیں۔ تو ابھی تو پتہ نہیں کتنی چیزوں کا ظہور آگے ہونا ہے اور کیا کیا نئے رنگ آنے ہیں۔ ابھی آپ اپنی زندگی میں ہی دیکھیں، مشاہدہ کریں تو آج کی دنیا کی جو ترقی ہے، تو یہ جو نئی نئی چیزیں آئی ہیں یہ خلاف فطرت ہیں اور فطرت کے قوانین کے خلاف ہیں۔ تو کل تک آپ سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج سب کچھ وہ موجود ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو مالک جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا رکھا ہے۔ مالک نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو اس کے ذریعے سے بیان کر کے انسانیت کے لیے مستقبل کے راستے کھولے تھے، اور مسلمان اس سے ہدایت و رہنمائی لے کر اپنے آپ کو ترقی اور عروج کی منازل کی طرف جانے کی بجائے اس کا انکار کر بیٹھے اور راستہ غیروں کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اور اس سے ہدایت و رہنمائی لے کر غیر ترقی کر گئے اور مسلمان اس کا انکار کر کے تنزلی کا شکار اور گمراہی کے گڑھوں میں جا گرے۔ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس مفکر اسلام نے یہ سبق مسلمانوں کو سکھایا تھا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ سبق میسر آیا ہے کہ یہ جو آسمان ہیں یہ عالم بشریت کے قدموں میں ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے جو معجزات کا ظہور ہوا اور معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، تو اس سے مجھے سبق ملتا ہے کہ یہ صرف زمین پر چلنے والا انسان نہیں ہے، آسمان کی وسعتیں بھی ان کے قدموں کو چھونے والی ہیں۔ میں نے بس پس منظر بیان کیا تھا پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کہ سارے مصائب، آلام، ظاہری سہارے جب ٹوٹ گئے تو مالک الملک نے فرمایا کہ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو اپنی بارگاہ اقدس میں بلائیں گے اور وہ کچھ عطا کریں گے کہ سارے غم دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سارے غم دور۔ تو یہ معراج عطا فرمائی، اور جب اللہ کا دیدار ہو تو اس کے بعد دیدار الہی کے بعد کائنات عالمین کی کوئی ایسی نعمت ہے نہیں ہے جو اس دیدار کی لذتوں کی گردے راہ کو بھی چھو سکے۔ مالک الملک نے آخرت میں، جنت میں مومنین کو اپنا دیدار کروانا ہے۔ جنت اس چیز کا نام ہے کہ
مومنین کو مالک الملک اپنا دیدار کروائے. اور یہ دیدار کی لذت وہ ہے کہ اس کی خاطر پھر کروڑوں قربانیاں بھی دینی پڑے تو وہ چھوٹی لگتی ہے، وہ کم لگتی ہے. اس لیے جس شخص کو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع مل جائے اور اس کی جان اللہ کے نام پر نچھاور ہو جائے تو قیامت کے دن مالک پوچھے گا کہ اس جنت کے سوا کچھ اور بھی چاہیے. تو جو اپنی جان اس کے نام پر قربان کر چکے ہوں گے تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے. اب دنیا اور جنت کا کیا موازنہ. لیکن کچھ لوگ وہاں سے تمنا کریں گے کہ باری تعالیٰ واپس بھیج دے. تو پھر کہ باری تعالیٰ تیرے نام کا مارکہ بپا ہو اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنی جان تیرے نام پر قربان کریں. اور جب ہم نے اپنی جان تیرے نام پر قربان کی تھی تو اس وقت تیرے دیدار کی جو لذتیں نصیب ہوئی تھی وہ تیری جنت میں ابھی نہیں ملی ہیں. ہمیں ایک مرتبہ واپس دے. جنت میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی تھی. اللہ کی بارگاہ سے جو مومنین کو صلہ ملے گا وہ اس لذت کا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک کے ذریعے سے لامکاں کی رفعتوں میں بلایا. 3 مراحل طے کروائے. ایک اسراء ہے جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے. ایک معراج ہے جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک ہے. اور ایک اعراج ہے جو سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان کی کعبہ قوسین او ادنیٰ کی قربتوں تک ہے. یہاں صرف اسراء کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسراء کا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. کوئی بھی آپ سیر کے لیے نکلتے ہیں تو ایک حرکت کرنے والا ہوتا ہے کہ جو سیر کو نکلتا ہے. کوئی جو ہے اس سیر کروانے والا ہوتا ہے جو چیزوں کا پروٹوکول کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ چیز یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. ایک جانے والا، ایک لے جانے والا، ایک کہاں سے لے جانے والا، ایک کہاں لے جانے والا. تو لے جانے والا کون ہے؟ سبحان. پہلے اپنا نام لیا، یہ لے جانے والا. کس کو لے جا رہا ہے؟ الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کے جا رہا ہے. کہاں سے لے کے جا رہا ہے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کے جا رہا ہے. کدھر لے جا رہا ہے؟ الی المسجد الاقصیٰ. وہ مسجد اقصیٰ کون ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اور ماحول کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا ہے. وہ کیا برکتیں ہیں؟ وہ سارے انبیاء کرام کے مزارات ہیں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں، جہاں اللہ کے نبی جلوہ فرما ہیں. وہاں اس مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا. کیوں لے گیا؟
لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو مالک الملک نے اپنی نشانیاں دکھلانے کے لیے یہ غرض و غایت ہے، اپنی نشانیاں دکھانا، اپنی نشانیاں دکھاتے دکھاتے اپنا آپ دکھانا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ وہی تو سننے والا تھا، وہی دیکھنے والا تھا۔ اتنی نشانیاں دکھائیں کہ اپنا آپ دکھایا، ٹھیک ہے۔ اور جب اپنا آپ دکھایا تو کوئی اور سننے والا بھی نہیں تھا، کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں، صرف ایک ہی آنکھ دیکھ رہی تھی، اور اسی کے کان ہی صرف اپنے محبوب کی بات کو، رب ذوالجلال کی بات کو، اس کی وحی کو سننے والے تھے۔ اب یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ اب کئیوں نے یہ سمجھا کہ یہ خواب کی بات ہے، تو یہ خواب کی اگر بات ہوتی تو اتنے سبحان کے لفظ کے ساتھ اس کے اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بات انسانی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ انسانی عقل میں بہت کم صلاحیتیں ہیں، وہ ان حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو انہی جو کوئی نہ کر سکے نبی کے ذریعے سے مالک کر کے دکھاتا ہے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ جو کوئی اور نہ کر سکے نبی کر کے دکھلا دے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ مقام عزت شرف بخشا ہے، اور اس کا نبی ہونے کا شرف اس کو نصیب ہوا ہے کہ کائنات میں کوئی اور وہ نہیں کر سکتا جو نبی کر کے دکھائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ لوگ تو نہیں مانیں گے، اس لیے آپ اعلان کرتے ہوئے آپ کی طرف سے اعلان نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ مگر یہ کیسے جا سکتے ہیں۔ اعلان ہم کریں گے تاکہ لوگ پوچھیں تو یہ سمجھیں کہ وہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا۔ جاننے والے پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اگر کسی نے انگلی اٹھانی ہے تو لے جانے والے پر اٹھائے۔ اعتراض کرنے والے لے جانے والے پر اعتراض کریں کہ وہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں، اس لیے ہم اعلان کریں گے۔ آپ جاننے کا اعلان نہیں کریں گے، ہم لے جانے کا اعلان کریں گے، تاکہ جس نے انکار کرنا ہے وہ آپ کا انکار نہ کرے، وہ ہماری قدرتوں کا انکار کرے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کریں۔ اور کتنا وقت لگا اس میں؟ تو لیلاً، رات کا بہت ہی مختصر سا وقت، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، گئے بھی صحیح، اتنے کروڑوں سال اللہ کی بارگاہ میں گزار کے آئے، اور ابھی وہ وہی لمحہ تھا جس میں گئے تھے واپس بھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہی دکھایا کہ لیلاً ہم نے سیر کروائی۔ میں نے بتایا تھا کہ سیر جاگ کے ہوتی ہے، سو کے نہیں ہوتی۔ سفر سو کے بھی ہو سکتا ہے، لیٹ کے بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی ہو سکتا ہے، نیند کے عالم میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حالت میں سفر ہو سکتا ہے۔ سیر صرف جاگتے ہوئے ہوتی ہے جب سارے نظارے آنکھیں دیکھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے یہ بات
مشرکین کو بتائی تو اب ان کو تو اعتراض کا ایک موقع مل گیا. تو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس اعتراض کہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو لے کر مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے کہ آپ کے نبی نے کیا اعلان کر دیا، تو کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر کو بھی جا کے کہا کہ اب سنا ہے کوئی بات کیا کہ رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، وہا't پر ساری چیزیں دیکھی، پھر واپس بھی آ گئے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہا کس نے؟ یہ اعلان اور یہ دعویٰ کیا کس نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ اعلان کیا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم سچ ہے. سچ ہے. اور آپ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کرتے ہیں، اگر میرے آقا اس سے آگے کی بات کریں کہ میں آسمانوں میں گیا اور اس سے بھی سارے آسمانوں کو چیر کر آگے اور گیا، تو اللہ کی عزت کی قسم میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ وہ بھی سچ ہے. آپ تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کرتے ہیں، اس سے آگے کی بات بھی میرے آقا فرمائے تو وہ بھی سچ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تحقیق حق جاریہ. تو آقا کی بارگاہ سے لقب ملا انت صدیق. صدیق معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. معیار یہ ہے کہ کہا کس نے ہے. ہم نے تو اس زبان سے اللہ کو مانا جو غیب الغیب ہے، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہم نے تو اللہ کو اسی کے کہنے پر مانا. ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، اس کے کہنے پر مانا. آخرت دیکھی نہیں ہے، اس کے کہنے پر مانا. ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا ہے، قرآن کو قرآن بھی مانا تو اس کی زبان سے اعلان پر مانا. ہم نے تو سب کچھ مانا ہی اس زبان پر ہے جو زبان مصطفیٰ ہے. اگر میرے نبی نے یہ اعلان کیا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم سچ ہے. اب صرف رات کے مختصر سے حصے پر لے جانے میں نے جو عنوان باندھا شاید اس پر تو گفتگو بھی نہ پوری ہو سکے، پوری کیا شاید شروع بھی نہ ہو سکے. میں نے کہا تھا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ کامل ہے 3 چیزوں کا. تیہ زمانی کا کہ اللہ رب العزت سارے زمانوں کو لپیٹ دیتا ہے، زمانے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو تیہ زمانی کہتے ہیں. 100 سال کو مالک ایک لمحے ایک سیکنڈ میں اکٹھا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے مالک الملک نے 100 سال کو لپیٹ دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے لیے 1500 میل یا اس سے بھی زیادہ کے فاصلوں کو ایک اکائی میں سمو دیا، لپیٹ دیا. یہ قرآن کہتا ہے. اس کی تفصیلات
پھر کسی وقت تو مالک الملک نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوبوں کو شانیں دی. حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرے، القدس کے پاس. بخت نصر نے یہودیوں کی کو تہس نہس کر دیا تھا. تو قرآن مقدس نے اعلان کیا وَقَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے. کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا ایک بستی کے پاس سے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس حال میں بھی وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی. یعنی ساری حرشت تباہ و برباد ہو گئی. بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا. قال انا یحیی ھذہ اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ رب العزت اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے؟ بعد موتہا، اس کے بعد کہ یہ سارے ظاہری طور پر ختم ہو گئے، تو ہلاک ہونے کے بعد اس بستی کو اور بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرما دی 100 سال کے لیے. یہ آیت نمبر ہے 259 سورہ بقرہ کی. بس یہ ذرا تھوڑا سا یاد رکھیں تو آپ کو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ جائے کہ مالک الملک زمانوں کو کیسے لپیٹتا ہے. یہ لیلن کی تفسیر سمجھ آ جائے گی کہ رات کے مختصر سے حصے میں کیسے سید الانبیاء نے ساری سفر کیے، ساری سیریں کی، سارے مشاہدات کیے، کروڑوں سال کیسے گزرے، واپس آئے تو وہی گھڑی تھی. اس کی سمجھ آ جائے. تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو پر موت طاری کر دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال موت سے دوچار کر دیا. ثُمَّ بَعَثَهُ. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی کو کہ آپ یہاں کتنا عرصہ موجود رہے. کالا تو آپ نے عرض کی لبثت یومن او بعد یوم، لگتا ہے ایک دن گزرا ہے یا پورا دن بھی نہیں گزرا. یعنی اتنا وقت گزرا. یہ صبح کے وقت ہوا تھا اور شام ہونے سے پہلے دوبارہ زندہ کیا. یعنی پورا دن ابھی نہیں گزرا تھا. اب ایمانداری سے بتائیں کہ 100 سال موت کی حالت اللہ نے ان پر طاری فرمائی، تو 100 سال باقی زمانہ چل رہا تھا، وہ لمحہ ادھر رک گیا تھا. تو اگر ان کے کپڑے میلے ہوئے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا، کہتے بھئی ایک دن گزرا ہے. جس کا مطلب کپڑے میلے نہیں ہوئے. ناخن بڑھ کے 100 سال میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے. تو بڑے ہوتے تو کہتے کہ ایک دن گزرا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کے کپڑوں پر بھی اللہ نے 100 سال بیتنے نہیں دیے. وہاں بھی ایک ہی لمحہ گزرا، ایک دن کا کچھ حصہ گزرا. جسم کے بالوں پر بھی ایک دن ہی گزرنے دیے، نہیں تو 100 سال میں بال بڑھ بڑھ کے کہاں تک جاتے، لیکن نہیں بڑھنے دیے. تو اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت
मियात आम, आप 100 साल यहाँ रहे। दलील के तौर पर फरमाया, जरा तुम मेरे नबी जरा थोड़ा सा इधर तवज्जो फरमाएं जरा। फंजुर इला तामिका व शराबिका, आपके पास कुछ खाना था और मशरूब था, एक बर्तन में मशरूब। तो आपने फरमाया जरा अपना खाना देखें, हमने बासी भी नहीं होने दिया। 100 साल गुजरा है, आपने जो खाना अपने पास रखा हुआ था वो खाना उसी तरह ताजा है 100 साल के बाद भी। बशराबे का और जो मशरूब था आपके बर्तन में, उसको भी देखें, उसको भी हमने बदबूदार नहीं होने दिया, उसी तरह ताजा है। लम यतसन्ना, बासी नहीं होने दिया। ये कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ रहा है। वंजुर इला हिमारिका, आप सवारी पर जिस पर सवार थे दराज गोश पर, तो फरमाया जरा अपने दराज गोश अपनी सवारी को देखें। वलनजअला का आयतन लिन्नास, हमने ये, तो वो उसकी हड्डियां भी घसीटा हो चुकी हैं, उस पर 100 साल गुजरने दिया है। आपके मशरूब और आपके खाने पर सवाल क्या एक दिन भी नहीं गुजरने दिया। तो ये क्यों किया है? वलनजअला का आयतन लिन्नास, हमने ये इसलिए किया कि आपको लोगों के लिए निशानी बना दें। ये निशानी है हमारी कि हम किन कुदरतों के मालिक हैं। तो लैलन की समझ आ जाएगी। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई रात के मुख्तसर से वक्त में, कि वो चाहे तो ये रूहे कायनात उसकी बारगाह में पहुंच जाए तो कायनात उसी जगह ठहरी रहेगी, उस पर ज़माने बीतेंगे नहीं। और फरमाया कि वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा, अब अपनी उस सवारी की हड्डियों की तरफ जरा देखें, हम उनको कैसे दोबारा जिंदा करते हैं। सुमनक्सुहा लहमन, फिर हम इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाएंगे। आपकी आंखों के सामने हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते चढ़ाते आपकी सवारी जिंदा होके खड़ी। तो मालिक ने फरमाया वलनजअला का आयतन लिन्नास, हम आपको अपने लोगों के लिए निशानी के तौर पर दिखाएंगे। फलम्मा तबय्यना लहू, जब ये सारा अपनी आंखों के सामने वाज़ेह हो गया, क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मैं इल्मुल यकीन रखता हूँ कि मेरा मालिक हर शय पर कादिर है। अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी सुबूहियत के दलील के तौर पर पेश किया, अगर ये ख्वाब की बात होती तो इसमें कौन सा कमाल था। तो उन्होंने फरमाया लौकान रोया तो मनामिन, अगर ये ख्वाब की बात होती मफ्तोते न बिहा अहद, तो किसी को इस फितना में कैसे डाला जा सकता था कि कोई इनकार करने वाला हो, कोई मानने वाला हो। भला अनकरहा, कोई भी इसका मुनकिर नहीं हो सकता था अगर ये ख्वाब की बात होती। तो इन्नहु ला यस्तबिदु अला अहदिन, क्योंकि ये किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है अंजरा नफ्सहु, कि वो अपने आप को देखे, यफ्तारिकु समावात, कि वो आसमानों को चीर कर आगे निकल गया होगा। ख्वाब की आलम में हर बंदा देखता है कि वो एक लम्हे में पता नहीं कहीं वाशिंगटन पहुंचा हुआ होता है, कोई मदीना मुनव्वरा पहुंचा हुआ।
کوئی آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے. خواب میں تو دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہے. یہ کسی کے لیے کوئی بعید بات ہے؟ ہر بندہ خواب دیکھتا ہے. تو اگر نبی نے بھی خواب میں یہ دیکھا تھا تو یہ سبوحیت کی دلیل کیسے بن گئی؟ اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کی دلیل کیسے بن گئی؟ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِي، تو وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا کرسی پہ جا بیٹھے. کوئی اور خواب کے عالم میں کیا کیا کرے، یہ کوئی بعید بات تھوڑی ہے. یہ عظمت مصطفیٰ تو تب ہی بنے گی جب آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے سب کچھ بیان کیا ہو. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میں نے صرف ایک دلیل ابھی پیش کی ہے لیلن پر. بے شمار دلیلیں قرآن مقدس کی آیات کی شکل میں موجود ہیں. تو آقا علیہ السلام نے یہ معراج کی رات اللہ کے دیدار کی لذتوں سے اپنے آپ کو آشنا کیا. اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی ایک نشانی دکھائی. اس کو ذرا مکمل کر کے بات ختم کر دو، 2-4 جملے. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو وہ آباد ہی بدلے ہوئے تھے. 100 سال جو بیت گیا تھا باہر کے آواز بس صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو بھی 309 سال اس طرح رکھا. باہر زمانے بدل گئے تھے، ادھر مالک نے ایک دن بھی نہیں گزرنے دیا. یہ اللہ کی یہی تو علی کل شیء قدیر ہے. یہی تو نشانیاں دکھلانی تھی کہ میرے محبوب ہماری بارگاہ میں آپ کتنے کروڑوں سال رہے، واپس آئے تو وہی کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے کہا بھی یار یہ کیسے ہو گئے، یہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں. تو کہنے لگے کہ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں. ان کو پتا تھا کبھی آپ مسجد اقصیٰ نہیں گئے، القدس آپ زندگی میں کبھی نہیں گئے، اس رات گئے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں بتائیں کہ اس کے دروازے کتنے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے اس سوال سے مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی. مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث، کہ میں گھبرا گیا کیونکہ آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں باغ جناح میں تو آپ سے پوچھیں کہ اس میں کتنے درخت ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں؟ اس طرح توجہ ہی نہیں ہوتی. آپ نے سارے دیکھے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ان کے بتا سکتے درخت کتنے ہیں. انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ جو دیکھی ہے مسجد اقصیٰ، تو مسجد اقصیٰ کی کڑیاں کتنی ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گھبرا گیا. میرے مالک نے پیغام بھیجا کہ میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیں. اللہ نے مسجد اقصیٰ کو اپنے محبوب کے سامنے کر دیا. فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو پوچھے بتا دیں. سبحان اللہ، جو پوچھے بتائیں. تو آقا علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے درود و سلام پیش کر رہے آقا کے استقبال کے لیے. مررت بقبر موسیٰ وهو قائم یصلی فی قبرہ. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، درود بھی ہے. درود کی تو سمجھ آتی ہے، نماز کی سمجھ نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز میں مصروف تھوڑے ہوں گے جب آقا تشریف لا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ قبر میں بھی تھے. جب مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں
آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے بھی موجود تھے. نبی ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں, چھٹے آسمان پر بھی استقبال کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چھٹے آسمان پہ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اب یہ نبی کی شان ہے, وہ قبر میں بھی ہوتے ہیں, مسجد اقصیٰ میں بھی ہوتے ہیں, آسمانوں پر بھی ہوتے ہیں. وہ پہلے کیسے پہنچ گئے؟ ادھر قبر میں بھی تھے, آقا کے مسجد اقصیٰ میں پہنچنے سے پہلے وہاں بھی استقبال کرنے والوں میں شامل تھے. اور جب سدرۃ المنتہا کی طرف سفر ہوا تو وہاں بھی آسمان کے راستے میں بیٹھے تھے. تو وہ نبی اپنی پرواز سے گئے تھے, آقا علیہ السلام برات پر سوار ہو کے جا رہے تھے. تو مالک الملک نے ساری نشانیاں جمع فرما دی. اپنے محبوب کو وہ عظمتیں عطا فرمائیں, وہ رفتیں, وہ مقام عطا فرمائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, ایک مختصر سے وقت, رات کے مختصر سے وقت میں یہ معراج عطا فرمائی. تو رب ذوالجلال نے زمانوں کو بھی مقید کر دیا, زمانے بھی سکیڑ دیے, جگہ بھی سکیڑ دی, اور طی لسانی بھی عطا کیا کہ اپنی زبان انور سے سب کچھ بیان بھی کر دیا. کائنات عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو آقا علیہ السلام نے ایک خطبے میں بیان نہ کی ہو. آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی تمام کتب حدیث میں موجود ہے. آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا, صحابہ کرام فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ. آقا علیہ السلام نے ایک خطبے میں جو آغاز دنیا تھا نا, تو وہاں سے جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیا. وما یکون, جو آگے ہوگا وہ بھی بیان کر دیا ایک خطبے میں. حتی داخل آل النار منازلہم, داخل آل الجنت منازلہم وآل النار منازلہم. یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے, سارے احوال بیان کیے. دوزخ میں داخل ہوئے, سارے احوال ایک خطبے میں بیان کیے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب ہم کسی پرندے کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں یاد آتا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا تھا. یہ طیب لسانی ہے. زبان کو مالک الملک نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو وہ قدرت دی, طاقت, کہ ایک خطبے میں کائنات عالمین کی ہر شے کو بیان کر کے ایک خطبے میں سمو دیا. تو یہ ظہور کامل ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. طی زمانی کا, طی کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا, زمانے لپٹ گئے اور طی زمانی ہوا. مکان سمٹ گئے, طی مکانی ہوا. زبان میں ساری کائنات کی حقیقتیں سمٹ گئی, طی لسانی ہوا. تو طی لسانی, طی زمانی, طی زمانی مکانی, ساروں کا ظہور کامل اگر دیکھنا ہو تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھیڑ دیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, تک کی جب سمجھ آ جائے گی. وما علینا الا البلاغ.